بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبے میں مومنین کی ایک پہچان، ایک عظیم صفت جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیثوں میں جس کا ذکر کیا ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی۔ یہ وہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے برگزیدہ بندوں، انبیاء اور رسولوں کی وہ صفت بتاتے ہیں، صالح بندوں کی اور شہداء کی وہ صفت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، لیکن آج کی دنیا میں ہم جس طرح کی زندگی جی رہے ہیں، ہمارا اپنا لائف سٹائل جیسے بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بہت کم لوگوں کے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو بہت ساری صفات، بہت ساری ایسی صفتیں جو کہ فطرت سے بھی تعلق رکھنے والی، تو ہنسنا رونا یہ بھی انسانوں کی فطرت سے تعلق رکھنے والا عمل ہے۔ انسان رونے کے لیے اس کے پاس بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، کبھی اس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا تو تب بھی آدمی روتا ہے، چاہے ماں باپ بیوی شوہر بچے کوئی بھی اس سے جدا ہوتے ہیں تب بھی روتا ہے، اور کبھی اس کا کوئی بہت بڑا خسارہ ہو جائے، نقصان ہو جائے تجارت میں تو تب بھی اس کو رونا آتا ہے، کبھی اس کے اپنے جسمانی تکلیف پر اس کو رونا آتا ہے، کبھی کسی اور موقع سے۔ بہرحال رونے کے بہت سارے بہانے ہوتے ہیں، انسان روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، مگر ان آنسوؤں کی کوئی قیمت اللہ رب العالمین کے پاس نہیں ہوتی۔ لیکن جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اگر دو قطرہ بھی آنسو سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا دیا تو اللہ رب العالمین کے پاس اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، ابھی انشاءاللہ آپ لوگ معلوم کریں گے۔ تو یہ صفت کہ اللہ رب العالمین کا خوف اور اس کو پہچاننے کے بعد، اس کی عظمت اور اس کی قدرت وغیرہ جاننے کے بعد آدمی کے اندر ایسا خوف پیدا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں ڈب ڈبا جاتی ہیں، تو یہ آنسو اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء کا تذکرہ فرمایا، حضرت زکریا، یحییٰ، پھر عیسیٰ، مریم، اور پھر ابراہیم، اسماعیل، ادریس، ایسے کئی انبیاء کا اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا انبیاء میں سے، جو کہ آدم کی ذریت میں سے ہیں، اور ایسے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار کرایا، ابراہیم اور یعقوب کی ذریت میں سے، ایسے جن کو کہ ہم نے سیدھا راستہ دکھایا اور ان کو ہم نے چن لیا تھا، ایسے لوگ ہیں کہ جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑتے ہیں، روتے روتے، خروا سجدا وبکیا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت جس بندے کو اپنے رب کی جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے تو وہ اتنا ہی زیادہ وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے، اور جس کے دل میں رب کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو یقیناً وہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اس کے برعکس جب کسی کا دل پتھر کا ہو جاتا ہے، سنگ دل جس کو ہم کہتے ہیں، ایسا جب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بربادی کی بات بتائی۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھر ہو جاتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو ایسے دلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویل بتایا۔ ویل
اہل علم بتاتے ہیں کہ یا تو یہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اور عربی زبان میں اس کو ہلاکت اور بربادی کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے، تو اس لیے بتاتے ہیں مفسرین اور علماء کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں میں سے کوئی بھی بات صادق آ سکتی ہے، کہ ایسے لوگ کہ جن کے دل اتنے پتھر کے ہو گئے ہیں کہ کبھی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، ان کے لیے یا تو جہنم کی وہ وادی ویل تیار کر رکھی گئی ہے یا ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہی ہے۔ تو ہمارا اپنا سب جانتے ہیں کہ دل کی حیثیت ہمارے اپنے جسم میں سارے اعضاء کے حساب سے بادشاہ کی ہے، کہ یہ سب ہمارے اپنے دل کی ہی سنتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو بہنا بھی ہے تو جب تک دل کے اندر وہ خشیت، وہ خوف پیدا نہیں ہوگا، ہماری آنکھیں ایک قطرہ آنسو بھی نہیں بہائیں گے۔ جی تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ رب العالمین کی یاد سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، جو حق کی باتیں اتاری ہیں، ان کے لیے بالکل جو ہے کہ خشوع اور خضوع والے بن جائیں۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ اللہ تعالیٰ بتا مومنین ان لوگوں کی طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، تورات، بنی اسرائیل جن کو کہ تورات، انجیل وغیرہ کتابیں، تو اہل کتاب جن کو کہا جاتا ہے، تو ایسے لوگ جن کو کی کتابیں بھی دی گئی تھی مگر ان کے اوپر لمبی مدت گزر جانے کے بعد ان کے دل پتھر کے ہو گئے، سخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سارے فاسق و فاجر بھی ہو گئے۔ تو ایسے مومنین کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین ایک ایک مومن سے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، جیسا کوئی بھی، کالا ہو، گورا ہو، کسی طرح کی کوئی تمیز کیے بغیر سارے مومنین سے اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر اس طرح کی یہ صفت پیدا ہونی چاہیے۔ یہ چیز اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کو یاد کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت پہچان کر، اور اس کی جو نا ہیبت اس پر اتنی طاری ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر وہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے لگ جائے۔ تو یہ در حقیقت ایمان کے، پختہ ایمان کی جو دلیل ہوتی ہے، اور کہ ہمارا اپنا دل بڑا نرم دل ہے، اس کی بھی یہ جو پہچان ہوتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ آپ نے بتایا کہ ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو بہائے، اور دوسری وہ آنکھ جو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے رات بھر نگرانی میں جاگ کر گزار دے کہ کہیں دشمن کا کوئی حملہ تو نہیں ہو رہا ہے، دشمن کہیں ہم پر حملہ تو نہیں کر رہا ہے، نگرانی کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں اگر وہ رات گزار دے، تو ایسی دو آنکھوں کے لیے آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو ان پر حرام کر دیا کہ وہ آگ نہیں چھو سکتی۔ اور ایک اور حدیث میں دوسرے الفاظ میں آپ نے اسی طرح کی بات بتائی کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے خوف سے اگر آنسو بہا لے تو وہ کبھی جہنم میں جائے گا نہیں، اگر وہ جائے گا تو اسی وقت جبکہ تھن سے نکالا ہوا دودھ پھر سے تھن میں واپس چلا جائے۔ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تھن سے دودھ ایک مرتبہ دوہ لیا جائے، باہر نکال لیا جائے تو پھر دوبارہ وہی دودھ تھن میں جائے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ یعنی کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے خوف سے آنسو بہا لیا تو ایسے بندے کو کبھی پھر دوبارہ جہنم میں اللہ تعالیٰ نہیں پھینکیں گے۔
اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر، جو کہ بار بار ہم لوگ سنتے بھی آئے ہیں، کہ قیامت کے دن وہ مشہور حدیث جس میں 7 خوش نصیب بندوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ کہیں کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے خوش نصیبوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بھی شمار کیا؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا بندہ جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بے اختیار چھلک پڑی۔ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگ گئے۔ کیوں؟ بندہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے کیوں جو نہ آنسو بہاتا ہے؟ کیونکہ رب کو جب یاد کرتا ہے تو رب کی نعمتیں اس کو یاد آتی ہیں کہ میرا پروردگار مجھ پر کتنا مہربان ہے کہ اس نے مجھے کیا کیا نعمتیں نہیں دی ہیں، مگر ان نعمتوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کا کہاں تک شکر ادا کرتا ہوں، کہاں مجھ سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ میری زندگی تو اللہ رب العالمین کی معصیت میں، نافرمانی میں زیادہ تر گزر رہی ہے۔ یہ جب آدمی سوچتا ہے تو بے اختیار اس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور یقیناً اس کی دل کی کیفیت ضرور بدلنے لگتی ہے۔ تو اسی لیے انبیاء علیہ السلام اور جو بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگارا تیری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ رب العالمین نے ایسی بادشاہت نصیب کی تھی کہ دنیا میں کسی کو ویسی بادشاہت پھر کبھی نہیں ملنے والی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کی تھی کہ رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعد، کہ اے اللہ تو مجھے ایسی بادشاہت نصیب کر دے کہ میرے بعد دنیا میں کسی کو ویسی بادشاہت نہ ملے۔ جی تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر رکھا تھا کہ وہ ہواؤں کو جدھر بھی چلنے کا حکم دیتے تو ان کو لے کر چلتی۔ جنات سے وہ کام لیا کرتے تھے، سارے چرند پرند کی بولیاں وہ سمجھتے تھے، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نہیں بتا دیے تھے، مگر اتنی ساری نعمتیں پا کر بھی عاجزی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے ہیں؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کر رکھی ہیں، اور تو مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک کام کروں جس سے تو خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اور میرے پروردگار میری موت کے بعد تو مجھے تیرے جو صالح بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کے اندر مجھے بھی شمار کر لے، ان میں مجھے بھی شمار کر لے۔ یہ دعا اللہ رب العالمین حضرت سلیمان کی نقل کیا ہے، تو یہ در حقیقت ہمیں بھی تعلیم دینا ہے کہ اے بندو یہ دیکھو سلیمان کہ اتنی بڑی بادشاہت ان کو نصیب ہوئی، مگر بادشاہت ہوئے کبھی وہ اس قدر مصروف نہیں ہو گئے کہ اللہ کو یاد کرنا وہ بھول جائے۔ آج دنیا میں ذرا سی اللہ رب العالمین کسی کو کوئی بہت بڑی تجارت دے دیا، کوئی بزنس ایسا بالکل کہ اس کا پورا ملک بھر میں بزنس جو پھیلا ہوا ہو یا دنیا بھر میں، سمجھتا ہے کہ میرے اپنے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا کون سا وقت ہے، میں کب جو اللہ تعالیٰ کو یاد کروں۔ بھول جاتا ہے بندہ کہ جو کچھ بھی دیا ہوا ہے اللہ رب العالمین کا تو دیا ہوا ہے۔ تو یہ در حقیقت ہمارے اپنے دلوں میں آج ایک ایسی بالکل صفت کہ ہم اتنی بڑی بڑی معصیتیں اللہ تعالیٰ کی، خاص کر نماز پڑھنے کے سلسلے میں تو مسلمان اتنی کوتاہی کرتے ہیں کہ کئی وقت کی نمازیں ایسی چھوٹتی چلی جاتی ہیں، انہیں ذرا بھی افسوس نہیں ہوتا، ذرا بھی دل میں ڈر نہیں پیدا ہوتا کہ میرے پروردگار کے پاس میں جاؤں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یوم تبلی السرائر، یہ ایسی آیت ہے کہ اس آیت پر جب اسلاف کرام اس کو پڑھتے ہیں تو گھنٹوں بالکل پڑھتے رہ جاتے ہیں، دہراتے رہ جاتے ہیں کہ وہ دن جس دن کے بالکل چھپی ہوئی چیزیں سب باہر نکالی جائیں گی،
وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ بتاتے کہ ایسی اس آیت پر کئی اسلاف کرام کے بارے میں آتا ہے کہ بس یہ چیز پڑھ کر یہ لوگ بے اختیار رونے لگ جاتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العالمین کے پاس جب پہنچیں گے تو ان کے سامنے ایسا جو نا فیصلہ بھی آئے گا جس کی ان کو امید نہیں تھی، جس کے بارے میں ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کے بندے بڑے آرام سے اللہ تعالیٰ کی دن رات معصیتیں کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں ذرا بھی فکر نہیں ہوتی ہے کہ کل ہمارے ساتھ ہمارے اپنے اعمال کا کیا بدلہ ہم کو دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ہماری اپنی آنکھیں بالکل جو کہ ایسا لگتا ہے گویا کہ سارا جو قطرہ ہمارا سوکھ گیا، پانی نام کے لیے کوئی چیز ہے نہیں۔ تو یہ سب جب تک ہمارے اپنے دلوں کی کیفیت نہیں بدلتی تب تک ہمارے اپنے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو قسوت قلبی، دلوں کا سخت ہو جانا اور جس کی وجہ سے آنکھیں آنسو بہانا بھول جانا، یہ کب ہوتا ہے؟ تو اس کے بہت سارے اسباب میں سے ایک چیز تو یہی بتائی جاتی ہے کہ کثرت گناہوں کی کثرت، یہ جو نا چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اپنے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ بتا دے ما کانوا یعملون، کہ جو کچھ بھی ہم کمایا کرتے ہیں، جو ہمارے اپنے اعمال ہیں، ان اعمال کی وجہ سے ہمارے اپنے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بتاتے ہیں کہ بندہ جب بھی کوئی جو گناہ کرتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اس کے اس گناہ کو دھل دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ گناہ پر گناہ کرتا جائے اور کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا بھی نہیں، توبہ اور استغفار بھی نہیں کرتا، تو ایک ایک سیاہ نقطہ بالکل جو نا کہ دلوں پر بیٹھایا جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل بالکل جو نا کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نہ کوئی نیکی اس کو نیکی سمجھ میں آتی ہے، نہ کوئی برائی سمجھ میں آتی ہے۔ اس طرح کی حالت اس کی ہو جاتی ہے۔ آپ نے بتایا کہ جیسے کوزہ اس کو الٹا کر کے رکھ دیا جائے تو اس میں پانی بالکل نہیں اترتا، اندر نہیں جا سکتا ہے، تو بالکل اسی طرح سے یہ دل کی کیفیت جب ایسے بالکل کالا ہو جائے دل، تو پھر اس کے بعد کوئی واعظ و نصیحت کی بات بھی اس پر اثر نہیں کرتی۔ تو یہ بہت بڑا سبب ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے گناہوں کی کثرت، جس کی وجہ سے ہمارے اپنے دل سخت سے سخت ہو جاتے ہیں، اور جب دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آنکھوں کو آنسو بہانے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، جبکہ اللہ رب العالمین کے خوف سے 2 قطرے آنسو بھی اگر ہم بہا دیں تو یہ 2 قطرے ہمارے اپنے حق میں جہنم کی آگ کو بجھانے والے بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان آنسوؤں کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے خوف سے جو بھی بندہ آنسو بہا لے تو اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ تو یہ کیفیت اور یہ صفت، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اپنا لائف سٹائل جیسے بنا ہوا ہے، جیسی ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے دور دور تک اس طرح کے آثار ہم کو جو نظر ہی نہیں آ رہے۔ ہم میں سے ہر آدمی ذرا سوچ کر دیکھے کہ ہاں صاحب، میں نے مختلف موقعوں پر آنسو بہائے اپنے آنکھوں سے، لیکن کبھی تنہائی میں واقع میرے اور میرے رب کے درمیان تعلق پیدا کر کے میں نے اس کی عظمت اور اس کی قدرت، اس کی پکڑ، یہ سب سوچ کر کبھی میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہر آدمی کو اپنی اپنی جگہ پر، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جی جوانی میں کب انسان ختم ہو جائے کوئی بعید نہیں، جی کوئی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جوان کو بالکل بڑھاپے تک پہنچائے گا اور تب تک بندہ توبہ کرنے کے لیے اس کو مہلت ملتی رہے گی، کوئی ضروری نہیں ہے۔ کتنے جوانوں کو ہم اپنی آنکھوں سے مرتے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہر مومن کے لیے
ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان، کہ اللہ رب العالمین کی یہ نعمت جس سے ہم دنیا کی ہر چیز جو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کا ایک اہم کام اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جو رکھا ہوا ہے کہ اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے آنسو بہانے کا بھی کام اس سے لیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ علم رکھنے والے، علم کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، اس کی ذات و صفات کا، آخرت کا، یہ سب جنت و جہنم، ان سب چیزوں کا جو علم رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو بے اختیار روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں انبیاء علیہ السلام کا یہ معمول بتایا، ویسے ہی اس سے پہلے والی سورت، بلکہ اور پہلے سورہ اسراء میں آخری بالکل آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ صفات بتاتے ہیں اہل علم کی، کہ جن کو علم دیا گیا ان کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو بالکل وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں اور روتے پلاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے سامنے زبردست قسم کی واعظ و نصیحت کی باتیں بتا کر بعد میں بتاتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اگر وہ باتیں جو میں جانتا ہوں تم لوگ بھی جان لو گے تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے، روتے رہ جاؤ گے۔ یہ سننا رہتا ہے۔ صحابی بتاتے ہیں حضرت انس کہ سارے صحابہ اپنا اپنا چہرہ چھپا کر رونے لگ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، ان سب کی زندگیاں پڑھنے کی ہم کو ضرورت ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ ہمارے اپنے اندر بھی کچھ کام کر سکتی ہیں، کہ ہمارے اپنے مردہ دلوں میں بھی جان ڈالنے والی باتیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے اہم چیز جو ہمارے اپنے دلوں کو نرم کرنے والی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی یاد اور اسی کو اللہ تعالیٰ کی پہچان، معرفت پوری طریقے سے کہ ہمارا رب کون ہے، وہ کیسے پکڑ کر سکتا ہے، اس کی قوت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، یہ ساری پہچان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ہم کو کرایا ہے۔ اور جتنا زیادہ ہم اللہ کے اس کلام کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کے اندر غور و فکر کریں گے، اتنا ہی زیادہ یہ چیز ہمارے اپنے دلوں پر اثر انداز ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تدبر کرنے ہی کے لیے اتارا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی بابرکت کتاب ہے، اور اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور غور و فکر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں تدبر کرے گا، غور کرے گا، بہت ساری نصیحتیں لے کر نکلے گا، اور جب نصیحتیں لے گا تو یقیناً اس کی اپنی زندگی میں تبدیلی ضرور آئے گی۔ ایک بندہ جو کہ اللہ تعالیٰ سے دور اور اللہ تعالیٰ کی باتوں سے دور اب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی گزارتا رہا، لیکن جب اسے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت کا اس کو علم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو وہ یاد کرتے رہتا ہے، تو یقیناً اس کے اندر کیفیت بدلے گی، دلوں کے اندر تبدیلی ضرور آئے گی۔ تو اسی لیے یہ ایسی صفت کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی، نیک بندوں کی پہچان کے طور پر بتا رہا ہے، جسے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے، مگر آج کی دنیا میں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اتنی بے نیازی کے ساتھ ہم زندگی گزارتے نظر آ رہے ہیں، گویا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہی بتاتے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، قدم قدم پر، پل پل ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب ہم کو ضرورت ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو ہمیں پہچاننا ہے، اس کی قدر کرنا ہے، اس کی ذات، اس کی صفات وغیرہ یہ سب چیزیں ہم معلوم کریں گے تو تب یقیناً ہمارے اپنے دلوں کی کیفیت بھی بدلے گی، اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو بھی نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو اتنی اعلیٰ صفت ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس کی خشیت سے آنسو بہانے کی صفت، جو کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں
بندوں کی صفت رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صفت ہمارے اپنے اندر بھی پیدا فرما دے اور ہمارے اپنے دلوں کی حالت کو اللہ تعالیٰ بدل دے، اور جن دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو نرم اللہ تعالیٰ بنا دے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں قدر کر سکیں، اور اس کے خوف سے ہماری اپنی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے کہ وہ آنسو ہماری اپنی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔